آپ جو کر رہے ہو نا آپ ٹھیک کر رہے ہو, آپ ہی کا وہ کیا ہوا اگر کوئی اور کرتا ہے یا آپ ہی کا ایکٹ اگر کوئی غلطی سے بھی کر بیٹھتا ہے نا, اس کو معافی نہیں ہے, اس کا قتل واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی نظر میں ایک چیز گزری تھی انہوں نے ہمیں نوٹیفائی کروایا. ایک برانڈ ہے علی فاطمہ کے نام سے, تو اس برانڈ کی جو پیکیجنگ تھی یا کوئی شاپر وغیرہ پولیتھین بیگ تھا, اس کے اوپر علی فاطمہ باقاعدہ طور پہ علی فاطمہ گارمنٹس یا علی فاطمہ ٹیکسٹائل سوری وہ لکھا ہوا تھا. تو وہ اس نے کوڑے دان کے اندر دیکھا, اٹھایا وہاں سے, اور وہاں سے پھر اٹھا لیا, اور پھر انہوں نے بتایا کہ یار یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے پیچھے سیالکوٹ جیسا سانحہ ہو جاتا ہے. اگر ہم لے کے آ رہے ہیں وہاں سے گارمنٹس شاپ سے کوئی چیز, ٹھیک ہے, یا اس برانڈ کی چیز لے کے آ رہے ہیں, وہ ہم پہن کے جو اس کی اس پیکیجنگ ہے یا جو اس کے پولیتھین بیگز ہیں وہ ہم کوڑے میں پھینک رہے ہیں بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. مقدس جو نام ہے وہ اس پہ لکھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم پھینک رہے ہیں. اب سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ انسپیکشن کی وجہ سے مشین کے اوپر سے اسٹکر اتار کے نا, اب اس کو بیچارے کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتار کے وہ کوڑے دان میں پھینک رہا ہے, اور اس کو تشدد کرنے کے بعد مارنے کے بعد اس کی لاش جلا دی جاتی ہے. زندہ جلا دیا گیا. ہاں, ابھی وہ زندہ تھا, اس کو جلا دیا گیا. ٹھیک ہے, اتنی ایکسٹریمزم دوسرے مذاہب کے لیے, اور اپنے گھروں میں وہی مقدس نام ہے, وہی سارا کچھ ہے, اور وہ کوڑے دان میں پھینک رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو ہمارے رہبر ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, جو مقدس ہستیاں ہیں, ہم ان کے ناموں کی عزت پامال کر دیں, اور اگر کوئی دوسرا آگے کرے تو ہم اس کو قتل کر کے اس کی لاش جو ہے وہ سڑکوں پہ پامال کریں, ان کو جلا دیں. ٹھیک ہے, اور کیا کچھ نہیں پاکستان میں ہوا اس معاملے میں. ساڈے ہے نا, اسی جو مرضی کریے, کوئی دوسرا کیوں کرے. اچھا اسے نا صرف یہ ایک مطلب کہ بیگ کی حد تک نہیں ہے, شاپر کی حد تک نہیں ہے. دیکھیں برانڈز کو اگر آپ مسلم ہیں, ہوتا پتہ کیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. ایک نا حدیث ملتی ہے عکے کے پیاز والی, کنٹروورشل سی بات ہے, میں کر رہا ہوں, اب کیا کروں, مجبور ہوں, کرنی ہے میں نے. عکے کے پیاز والی, اس میں کچھ بات میں نا اختلاف ملتا ہے فقہ میں. وہ اختلاف کیا ملتا ہے کہ جی وہ عکے کی پیاز کی جو حدیث بیان کی گئی وہ اس لیے کی گئی کہ چیزوں کو سیل آؤٹ کیا جا سکے, آسانی دی جائے, آسانی سے, ٹھیک ہے, نام منسوب کر کے حدیث سے, وہ اس لیے جنریٹ کی گئی آفٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے, ایسے بنا کے تاکہ وہ پیاز جو ہے, عکا شاید کوئی بندہ ہو یا کوئی علاقے کا نام ہو, بندہ تھا, اس کی وہ پیاز سیل ہو سکے. اور ابھی بھی یہی کام چل رہا ہے. بیسیکلی ان کو کوئی اسپرچول مطلب کہ ان کے ساتھ بلونگنگز نہیں ہوتی, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. یہ صرف لوگ اس لیے نام کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے مقدس ناموں کو, جیسے علی فاطمہ برانڈ ہے, اس کے علاوہ آپ بہت سارے برانڈ, مدنی کے نام سے آپ کو کافی ساری چیزیں مل جائیں گی, مکی کے نام سے, مکہ کے نام سے دکانیں مل جائیں گی, مکہ کریانہ سٹور, یہ وہ. یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں بھلا؟ یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری چیز سیل آؤٹ ہو سکے. ہم اس سوسائٹی میں سروائیو کر رہے ہیں, اس سوسائٹی میں بزنس کر رہے ہیں جہاں پہ کہ مسلم کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ نام کی اٹریکشن کو دیکھتے ہوئے کہ یہ مذہبی بندہ ہے, اسے سامان پرچیز کرنا ہے, اس لیے یہ نام رکھے جاتے ہیں. حالانکہ ان کے ساتھ ہوتا گیا ہے, جس نے بھی وہ فلیکس بنوانے ہیں, فلیکس پہ مکہ لکھے گا یا مدینہ لکھے گا کریانہ سٹور, ٹھیک ہے, اور وہ بعد میں فلیکس علی فاطمہ ٹیکسٹائل لکھے گا, تو وہ بعد میں سڑکوں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل ہی جاتے ہیں. کچہری میں چلے جائیں, یہی بات میں کرنے لگا تھا کہ یہ وہاں پہ بعض اوقات پٹیشنز یا کچھ چیز اگر دائر کی جاتی ہے کوٹ کرنے کے لیے, احادیث کوٹ کرنے کے لیے, پوری احادیث بھی اس میں لکھی جاتی ہے, اور جب وہ کام ہو جاتا ہے اس کی کاپیز لیتے ہیں. مطلب ایک بندہ ہے, ایک سائل ہے, اس نے اس کی کاپیز کروائی, کاپیز کروانے کے بعد اگر جب وہ کام نہیں آئی, یا وکیل کے پاس بھی پڑی ہے نا, اس کو پھاڑ کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. یہ ہمارے دیکھنے کے واقعات ہیں. حسن بھائی, آپ نے کبھی ریکارڈ رومز نہیں دیکھے جو وکیلوں کے, سرکاری دفاتر کے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریشن کے جو ریکارڈ روم ہوتے ہیں, اسکولز کے, ایون
جو ریکارڈ رومز ہوتے ہیں نا ان میں زمین پہ پھینکا ہوتا ہے سارا کچھ. بچوں کی کتابوں پہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے ہر کتاب, ٹھیک ہے, ہر بک ہر کاپی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور انہیں زمین پہ یہ پھینک دیتے ہیں. اور اس کے آن دا ادر ہینڈ ایک کوڑا اٹھانے والا ہے, وہ بیچارہ کوڑا غلطی سے کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے, وہ بیچارہ جاتا ہے کہیں کوڑا دیکھتا ہے, آپ کے پھینکے ہوئے کوڑے کو دیکھتا ہے, آپ کے پھینکے ہوئے کوڑے کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ جا کے آگ لگا دیتا ہے. اور ہماری قوم اس وقت اتنی شدت پسندی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مارتی ہے, انہیں جلاتی ہے, اور بعد میں ایک نیا ایشو اٹھا لیتے ہیں, ہاں جی انہوں تے این جی اوز نے مدد کرنی آ, یہ دوسرے ملک دے جو مذہبہ نہ تعلق رکھ دیا انہوں لے گئے آ. اور اس کے پس پردہ بہت سارے مسلمز نے یہ کام کیا ہے, گھٹیا حرکت کی ہے کہ اپنے دین سے کنورژن اختیار کرتے ہوئے یہ ایکٹ کر کے اپنے آپ کو اسائلم لینے کے لیے دوسرے ملکوں میں جا کے بسنے کے لیے یہ حرکتیں کی ہیں. تو یہ تھوڑا چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے, یہ بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا کہہ لیں کہ ایک ایشو ہے جسے اگنور کر دیا جاتا ہے. بالکل 295C آپ تو اس سے جی اس میں ایک شک ہے کہ اللہ کتاب اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, وہ اس جرم پہ عائد ہوتی. ایک اور شک ہے کہ مقدس ہستیوں پہ ہے, بالکل اسی طرح. جہاں تک آپ کا وہ سیالکوٹ والا واقعہ تھا, وہ ماورا عدالت ایک قتل تھا, اس کو تو کنڈیم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک سیکیورٹی گارڈ نے بینک کا مینیجر مارا تھا, ٹھیک ہے جی, اسی معاملے میں. وہ بعد میں پتا چلا کہ اس کی کوئی ذاتی رنجش تھی. بالکل ایسے تھا. یہ تو اس کی ایک ذاتی رنجش تھی. ایک آپ کو اور بات میں اپنے مسلمانوں پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ سری لنکن جو مینیجر تھا اس کی بات کی, اس کو کوٹ کیا. ایک شخص ہے, اس کا ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق ہے, اس نے 12ویں امام کی شان میں گستاخی کی تھی. کوئی مسلمان اس پہ نہیں بولا تھا. جلانا اس کو بھی چاہیے اگر آپ کے خیال میں یہ عدل ہے. ہاں یہ عدل ہے. اگر آپ کے خیال میں ایک یہ فارمولا ہے آپ کے پاس, مجھے نہیں پوری معلومات کہ کوئی کہتا ہے وہ یا حسین لکھا تھا مشین پہ, کوئی کہتا ہے درود پاک لکھا تھا. اس نے جو بھی اتار کے اس کو کہیں بھی پھینکا, اس کی تو وہ زبان ہی نہیں تھی, اس کی لغت نہیں تھی, اس کو نہیں پتا تھا کیا. اب جس نے پوری ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے ہی مسلمان بھائی کی ایک مقدس ہستی جس کو بھی وہ مانتا ہے, وہ 12ویں امام کی اس نے گستاخی کی, اگر یہ عدل ہے تو یہ عدل اس کے ساتھ بھی ہونا. وہاں آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ پھر آپ کو یہ وہاں پہ فقہ گنجائش دے رہا ہے نا انہیں, مختلف جو فقہ ہے نا وہ گنجائش دے رہے ہیں. اس لیے کہا تھا کہ دوسری شک جو ہے نا وہ مقدس ہستیوں میں, وہ مقدس ہستیوں میں یہ آتے ہیں 12 امام خلفائے راشدین وغیرہ, مگر اس پہ کوئی نہیں بولا تھا. ہمارا نا بیسیکلی بڑا عجیب سا معاملہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمارے مفادات دکھتے ہیں, جہاں پہ ہمیں ہماری اپنی بچت دکھ رہی ہوتی ہے نا مسلم کمیونٹی کی, ہم بہت ساری چیزوں کو دبا جاتے ہیں. بچت کے علاوہ بھی ہمیں شدت پسندی, اس کی وجہ وہی احساس کی کمی. شدت پسندی اتنا گھر کر گئی ہے نا ہمارے اندر کہ ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ بھائی آپ ہو سپیریئر, آپ جو کر رہے ہو نا آپ ٹھیک کر رہے ہو, آپ ہی کا وہ کیا ہوا اگر کوئی اور کرتا ہے یا آپ ہی کا ایکٹ اگر کوئی غلطی سے بھی کر بیٹھتا ہے نا, اس کو معافی نہیں ہے, اس کا قتل واجب ہے. ہمیں یہ اتنی ہمیں وہ سپیریورٹی کمپلیکس ہمیں دے دیا گیا ہے. حسن پتہ کیا ہے, ہر مذہب میں یہ کچھ ہوتا ہے, ہر سائڈ پہ یہ کچھ ہوتا ہے. ہندوستان دیکھ لیں, مسلمانوں کی ابھی بھی بہت ساری سوسائٹی وہاں پہ بیٹھی ہے, ان کے ساتھ آئے دن ظلم ہوتا ہے. انفیکٹ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی, وہ وائرل ہوئی, بچے کو پکڑا ہوا ہے گریبان سے مار رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں جے ہند کا ہے, مطلب کہ اپنے جے شری رام کا ہے, ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہر طرف ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. میں نے سنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ ایک فرمان ہے یا شاید حدیث ہے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں بالکل ایگزیکٹ ریفرنس نہیں دے رہا, لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو نا جھوٹا نہ دو, کہو گالی نہ دو, کیونکہ وہ تمہارے سچے خدا کو
جھوٹا نہ کہہ دے یا گالی نہ دے دے. تو ہم اس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں جی, ہم اتنے امن پسند ہیں, اتنے امن پسند. تو اگر کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے, اگر اس کے ریئیکشن میں ہم نے یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تب بھی غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہماری فیلنگز اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہیں اور ہم جانچے بغیر کہ اس بندے کی انٹینشن کیا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ نیت کا دار و مدار اور نیت کا عمل دخل بہت ہے آپ کے عمل کے بیچ میں. اگر وہ بندہ بیچارہ لا علمی میں ایک ایکٹ کر رہا ہے تو اس کی سزا قتل نہیں بنتی. میں بالکل اس حق میں ہوں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ اسے قتل کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن ہم جانچتے نہیں ہیں ان چیزوں کو, ہم ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, ہماری طبیعت اتنی وہ کہہ لیں کہ جارحانہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں جاننا ہی نہیں ہے, بس سنا اور تھرڈ پارٹی سے سنا. آپ کو پتہ ہے جڑا والا میں ایک قتل ہوا تھا, میں بھی آپ کو یاد ایک نہیں 2-3 واقعات ہیں مجھے جو ایک یاد ہے نا, وہ حیات ہاسپٹل کے سامنے, نہیں یہ پیراڈائز کلب والی گلی میں وال چاکنگ ہوئی تھی, وہ کسی نے مٹے دی اور وہ شرارت میں ہوا تھا ایک عورت کے پیچھے. میرے پاس اس کے اسٹرانگ ایویڈنس ہے, قتل ہو گیا تھا, بندہ مر گیا تھا, اس کے بعد قتل. میرے پاس اس کے اسٹرانگ ایویڈنس ہے, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے انفیکٹ کہ وہ کس خاتون کے پیچھے وہ سارا معاملہ کیا گیا تھا, تو اس میں بندہ مر گیا. ہم نے نہیں جانچا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات بنی. یہ سارے معاملات ہیں. اور آپ اس پہ کاشف بھائی آپ ٹیچر ہیں, آپ دیکھیں کہ اس میں تعلیمی اداروں میں کوئی کام ہو رہا ہے؟ نہیں جی, اس پہ کوئی تعلیمی اداروں پہ اس طرح کا اخلاقیات پہ کوئی درس نہیں دیا جا رہا, ٹھیک ہے. مطلب اس کے اوپر یہ جو مذہبی معاملہ ہے اس پہ اوپر کوئی روشنی ڈالی ہی نہیں جا رہی. بس جو ایک ڈسکورس پہلے سے ملا ہوا ہے, اسٹوڈنٹ اسی کو لے کے چل رہے ہیں, وہی ڈویژنز ہیں ان کے اندر کہ ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں سننا چاہیے, جذباتی ہو جائیں اور اس کے اوپر چڑھائی کر دیں. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ایسے بھی, ٹھیک ہے. ایکچولی یہ ہوتا یہ ہے, وہاں پہ بھی میں نے ڈویژنس دیکھی ہے ٹیچرز کے اندر. کچھ جو ہوتے ہیں نا, مطلب اسلامیات کے ٹیچرز یا پھر کچھ اردو کے ٹیچرز یا کسی اور مطلب سبجیکٹس کے جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, انہوں نے وہ ان کا یہی سسٹم ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میں نے 2-3 شخص دیکھے ہیں ایسے کہ وہ ایک اسپیشل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, وہی ان کی ہاں, اور وہی وہ بچوں میں آگے انڈل جو ہو رہا ہے بچوں میں وہ جا رہے ہیں اسی ڈگر پہ. ہاں, اب میں ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا تھا ایک دن, بائی چانس مذہب پہ میں نے بات کر لی, تو وہ اسٹوڈنٹ کا آگے سے مجھے ریئیکشن یہ تھا, میں نے نا خدا اور شیطان کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کر لی, تو اسٹوڈنٹ کا آگے سے مجھے تھا کہ سر آپ ایسی چیزیں پڑھتے ہی کیوں ہیں, یہ تو آپ کو گمراہ کر دیں گی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا مطلب کہ قرآن مجید نے اپنے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ بعضوں کے لیے ہدایت ہے اور بعض لوگ اسے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور اس کے بعد 2-3 دفعہ اسٹوڈنٹس نے مجھے ہنٹ بھی دیا کہ اس بات کی طرف آؤں, لیکن میں نے اس کو شروع نہیں کیا. میں نے کہا کوئی کیونکہ یہاں پہ لوگ جذباتی ہوتے پتہ نہیں لگتا. جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ مذہب, ظاہر سی بات ہے ہم مذہب کو جو ہے وہ ہر چیز میں انوالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بغیر نا ہماری روزی روٹی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. لیکن جو برانڈز کی بات کی جا رہی ہے نا, جیسے آپ نے روٹی اللہ نہیں رنداوا صاحب بند کرتا ہے, ہمارے بندے اتنے ظالم ہیں نا, انہیں کی بند کرنا پھر دے انہیں کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں میری جان, میں انہیں کی بات کر رہا ہوں. میں ویسے کر رہا ہوں ان لوگوں کا نظریہ, میں ویسے تنزیہ بات کر رہا ہوں کہ کتنے بندے ظالم پائے گئے ہیں. اچھا, اب آپ بات کرو نا, میں تھوڑا سا اختلاف اس سینس میں, اگر اس کا آپ کی جو باتیں آپ نے کی نا, اختلاف نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں, لیکن اس کا اگر دوسرا رخ بھی دیکھا جائے نا, تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ان انٹینشنلی بھی آپ بہت کچھ کر جاتے ہو. وہ کیسے آپ کرتے ہو, آپ کو صرف فرقہ واریت جو ہے وہ مسجدوں کی حد تک ہی ملے گی. آپ کبھی کسی دکان کو شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی یہ نہیں سنو گے. کیوں؟ کسٹمر ٹوٹ جائے گا بھائی, کوئی اور نہیں آئے گا آپ کی دکان پہ. بالکل ایسے ہی ہے, آپ کی دکان پہ کوئی اور کسٹمر نہیں آئے گا. ایسے ہی ہے. ہاں, آپ 2 چیزیں لکھ سکتے ہو جس پہ سارے فرقے متفق ہیں, مکی مدنی, یا اللہ یا محمد یا حیو یا قیوم, جس پہ سارے متفق ہیں. اب جو یہ ابھی جو بات کی ہے نا, جو ناموں کی بے حرمتی کرتے ہیں, وہ بہت مطلب کہ ایک سنگین, آپ کہہ لو کہ یہ ایک ہے, اس کے بارے میں فکر ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے.
اب ہوتا یہ ہے کہ بات کسی کا نام ہے نا کہ لائک جو ابھی آپ نے بات کی کہ علی فاطمہ نام ہے اس کا, یا عمر ہو گیا نام, یا حسن ہو گیا نام, تو وہ چاہ رہا پتہ کیا ہوتا ہے کہ میں پہچانا رہا ہوں, مطلب کہ میرا برانڈ میرے نام سے ہی مشہور ہو. اگر میرا برانڈ اس نام سے آتا ہے نا تو میں ہی اصل پتہ چلے کہ میں وہ پاپولر ہو رہا ہوں, میں وہ بندہ ہوں. لیکن اس کو اس ٹائم یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے انویلپنگ اس کے فلائرز بھی بنانے ہیں, اس پہ بھی آپ کا نام آئے گا. تو جب آپ اس کو سیل آؤٹ کرو گے وہ شاپر وغیرہ وہ گریں گے ہی گریں گے. تو اگر تو یہ چیز ہے, دوسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ جس سے آپ پرنٹ کروا رہے ہو تھوڑا سا اس بندے کو بھی چاہیے کہ یار یہ نام آپ کر رہے ہو نا تو اس کا یہ ہے, مطلب کہ اگر وہ بندہ ان انٹینشنلی کر رہا ہے تو وہ بندہ اگر اسے تھوڑا سا بتا دے, اگر تو وہ ڈیٹ پونے کی انتہا کرے گا, اگر تو وہ کہے گا نہیں یہی بنانے, تو پھر وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, بعض اوقات اس کو نہیں پتا ہوتا یار کہ یہ اس کا نیکسٹ یہ اسٹیپ ہوگا کہ یہ گریں گے, نیچے گریں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بعض جگہ پہ ان انٹینشنلی بھی لوگ کام کرتے ہیں, غلطی سے وہ اپنا نام لے کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کہیں گریں گے بھی, وہ سوچتا نہیں نا. ہم کوئی بھی اگر ہم جب برانڈ کوئی بھی کام کرتا ہے نا, اگر وہ جب پیکیجنگ پہ آتا ہے نا, جو اس کے شاپنگ بیگز ہوتے ہیں یا جو اس کے بیگز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تھیلیوں کے بارے میں جب بات ہوتی ہے نا پرنٹنگ کی, وہ پرنٹ بندہ کروا اس لیے رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ جگہ جائیں گے, یہ ایڈورٹیزمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. تو اس میں یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ پھینکے جائیں گے, لوگ دیکھیں گے. ایک گھر جو تو آلریڈی کسٹمر ہے اس کے گھر جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس نے وہاں سے شاپنگ کرنی ہے. وہ شاپر جب باہر کہیں گرے گا نا, یا وہ کوئی اور چیز اس میں لینے جائے گا, یا کہیں کسی اور چیز ڈال کے کسی اور گھر میں جائے گا, ٹھیک ہے, تب اس کی وہ جو چلیں آپ اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے لے کے چلتا ہوں. آپ کی بات میں نے بات جسٹ یہ کی تھی کہ ان انٹینشنلی, اب وہ جو چیز آ جاتی ہے نا, اس میں بھی اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ان ناموں کی بے حرمتی کروں یا میں یہ پھینکے جائیں. اس کا مقصد ادھر مطلب وہ اس سائڈ کو سوچتا ہی نہیں نا. تو یہ سنگین بات ہے, اور جو وہ سوچ رہا کہ میرے نہ سوچنے سے کتنا بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یار ایک اور بات بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کا نام حسن ہے, اس نام پہ آپ نے کوئی چیز رکھ دی ہے, ٹھیک ہے, اب فلائر تھا وہ گر گیا, ٹھیک ہے, تو اس میں مجھے کیا پتا ہے کہ آپ نے اس مقدس ہستی کے نام پہ یہ رکھا ہے. یہاں پہ آگے ہماری ایکسٹریمزم آ جاتی ہے. نہیں صحیح بات کر رہے ہیں, سنیں تو صحیح, مجھے پورا بولنے دیں کہ آپ کو کیا, مجھے کیا پتا کہ آپ نے اپنے اپنا نام رکھا ہے یا اس ہستی کا نام رکھا ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, ہم مسلم کمیونٹی میں سروائیو کر رہے ہیں, یہاں پہ جب نام رکھے جاتے ہیں نا, منسوب کر کے رکھے جاتے ہیں, اسے سمجھ ہونی چاہیے. اور اگر وہ نام آپ کا بھی ہے تو وہ منسوب تو ہے نا, میرا نام حسن ہے, مقدس تو ہے. اور یہ میں تو کم از کم اپنے نام سے تو میں ڈیم شور ہوں کہ میرا نام جو ہے وہ امام حسن کے نام سے منسوب کر کے ان کی نسبت آ جائے, ٹھیک ہے, اس لیے رکھا ہوا ہے. میرا نام عمر ہے, کیا لگتا ہے دوسری کیا وجہ ہوگی میرا نام عمر رکھنے کی؟ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے؟ اچھا, ہم اب اپنی اگنورنس دیکھیں اس چیز کو لے کے, ہمارے معاشرے کی اگنورنس دیکھیں. کب سے چل رہا ہے اخبار, سب کانٹیننٹ سے پہلے کا نیوز پیپر جو ہے, یہ میں اینڈ کی طرف ہی آ رہا ہوں حسن بھائی, سب کانٹیننٹ سے پہلے کا. ہم اتنے وہ اگنور ہو جاتے ہیں نا, جب کسی چیز کو نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھنا. بڑی دفعہ یہ بات ہوئی ہوگی, میرا خیال کوئی 70 سال سے اخبار چل رہا ہوگا یا 80 سال سے, تب سے بسم اللہ لکھی آ رہی ہے اخباروں کے اوپر. اور اخباروں سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ پکوڑے, گاڑیاں صاف, پیکنگ. اور پیکنگ کرتے ہوئے ہم یہ بھی نہیں لحاظ کرتے کہ اس میں جوتے تو نہیں پیک ہو رہے, جوتوں والے ڈبے تک اس میں ریپ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی اسٹیشنری کے نیچے بچھایا جاتا ہے. انفیکٹ اخبار کو ہم نے پڑھنے کے بعد نا پھاڑ کے بھی پھینک دینا ہوتا ہے. تو یہ ایکٹ اگر کوئی بھی مسلمان کر رہا ہے, بھائی میں صرف تھوڑا سا, اگر کوئی بھی مسلمان کر رہا ہے نا تو ہمیں قابل قبول ہے. ٹھیک ہے یا نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہمیں قابل قبول ہے ہمارے معاشرے کوئی اور نہ کرے. لیکن کسی سے غلطی سے ہو گیا ہے جو کہ اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. اس کی نیت کو جانچا نہیں جاتا. قتل کرنے والا بندہ حق رکھتا ہے, ہاں, اس کی معاشرے میں شہید کہلاتا ہے بھائی, اس کی نیت کو جانچا نہیں جاتا. بس بات اتنی سی ہے. میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ
اگر کسی سے گستاخی ہو جائے، کیونکہ یہ کام نہیں رک سکتا، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے پہلے بھی بہت ساری تحریکیں چلی ہیں اور وہ ناکام رہی ہیں، اخبار پہ بہت زیادہ، ٹی وی تک پہ بھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے، تو یہ نہیں رک سکتا. تو کم از کم اتنا کریں کہ اگر کسی سے غیر مذہب سے جو اسلام میں نہیں ہے غلطی سے کوئی ایسا ایکٹ ہو جاتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ انٹینشنلی کر رہا ہے یا اس سے ہو گیا، اس کی نیت کو جانچ لیں. ٹھیک ہے، نہ جانچے نیت کو، تاکہ اس کو عدالت میں لے جائیں بس. ہاں، تاکہ ایک بے گناہ قتل نہ ہو جائے. اچھا سر عدالت میں لے جانے والی بات یہ تھوڑا سا لمبا میرے خیال بات ہوگی. نہیں، میں بھائی کی بات کو تھوڑا سا لیکن بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. لیکن میں اس میں وہی بات ہے، آپ کے اختلاف نہیں کر رہا، میں اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی نا کہ اخبارات میں بسم اللہ لکھا آ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ ایک ویسے ہی اس کی نیت کیا ہوگی؟ وہ بسم اللہ لکھ رہا ہے. کتنے لوگ ویسے بکس ہیں آپ کی مذہبی بکس ہیں، ایک بات مجھے کمپلیٹ کر لینا. نہیں ویسے میں بات کرنے لگا کہ اتنی بکس بھی آ رہی ہیں، ایون ڈیٹ کہ قرآن پاک بھی ہے، ایک بک ہے نا، اس میں بھی نام لکھے نا، سارے نام لکھے ہوئے ہیں. اچھا اب ایک بندہ پبلشر ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے اسے بنا دیا تاکہ لوگ اسے پڑھیں، اچھی بات ہے، وہ سمجھیں اگر اسے. اب وہ تو بن رہا ہے، اب ادھر آپ یہ بھی چیز دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن پاک کے ٹکڑے بھی بھائی سڑکوں پہ نظر آئیں گے. اب ایشو یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پھینکنے والے ہم لوگ ہی ہیں. وہ اخبار والا جنریٹ کر رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، اس کو آگے کیا کر رہے ہیں وہ فلاں ہم عوام ہی رہیں گے اور یہی قتل کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارا سب سے پہلے تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا ٹاپک تھا کہ یہ جو یہی ایک ہی کام، سیم کام مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے. مسلمان کر رہا ہے خیر ہے، ٹھیک ہے، دیکھا ہی نہیں جاتا، اسے بالکل ہی اگنور کر دیا جاتا ہے، اس کا سوچا بھی نہیں جاتا. غیر مسلم کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے خلاف بہت کچھ بڑے بڑے پروپیگنڈے چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اسے کوئی این جی او بچا لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی بات کہ اس کو پھر وہ ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے. اور اس معاملے میں اگر کوئی مر گیا ہے اس ہجوم میں، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے نیچے آ کے مر گیا، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، وہ شہید ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، علی فاطمہ برانڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ رکھو یار علی فاطمہ برانڈ، لیکن ایٹ لیسٹ یہ سوچ لو کہ اس کا ایک ایمبلم بنا لو، اس کا ایک انیشیلز رکھو، ہاں اس کے انیشیلز رکھو، ٹھیک ہے، اس کی ایک ایبریویشن رکھو تاکہ کل کو مسلمان کیا غیر مسلم کے ہاتھوں میں گستاخی نہ ہو آپ کی. اگر اخبار ہے، اخبار میں بسم اللہ اخبار کے اوپر لکھ دینے سے یا نہ بھی لکھ دینے سے آپ کی کوئی وہ اخبار کی سیل کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہاں لوگ اخبار پڑھنا نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ اس کا فائدہ آپ کو ہی ہوگا کہ آپ جو اخبار کے اوپر پتہ نہیں کتنے لاکھ کاپیاں اس کی جو مارکیٹ میں رول رہی ہیں، جو سڑکوں پہ گٹروں میں نالوں میں رول رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کم از کم رولنا بند ہو جائیں گی اگر آپ بسم اللہ لکھنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں ہی کنٹرول کرنا ہے. جیسے آپ کی بات ہے یہ رک نہیں سکتا، رک کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ بن رہی ہیں نا چیزیں، نام بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. ہمیں وہ تفریق ختم کرنی ہے، ہمیں تفریق ختم کرنی ہے کہ بھائی اگر ایک کرسچن ہے، جو عادل نے بات کی تھی کہ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے کسی سے ہو گئی ہے، آپ کو نظر آئے کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے، کم از کم اس کو جانچو. جانچنے کے بعد قانون کو خود ہاتھ میں نہ لو. اسٹیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا پھر یہاں پہ، پھر کسی بھی قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہر طرف لاقانونیت ہو جانی چاہیے نا. اگر ایک اس معاملے کو لے کے لاقانونیت ہے، دوسرے معاملوں کو لے کے بھی لاقانونیت ہو جانی چاہیے پھر. ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ جو تفریق ہم نے ڈال دی ہے نا کہ ایک کام وہی کام ایگزیکٹ وہی سیم وہی کام ہم کر رہے ہیں، سیم وہی کام دوسرے مذہب کا بندہ کر رہا ہے، وہ واجب القتل ہو گیا اور ہم واجب اگنور ہو گئے. وہ کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہم جو مرضی ان کے ساتھ کریں. بالکل. آپ کی بات یہ ہے کہ اب وہ بندہ بھی وہی بات ہے نا، غیر مسلم ہے، اس کو نہیں پتا بالکل کہ وہ ہستیاں ہیں کیا. اگر یار اسی کو آپ سمجھا دیں نا، یا آپ کسی کی گستاخی کرنے لگو ان کے مذہب کے مطابق، تو وہ آپ کو یہ بات کہہ دینا، تو میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی کرے گا یار یہ اس کے نزدیک مقدس ہستی ہے. ایسے ہی بھائی ہم سمجھاتے تو ہیں ہی نہیں، ہم تو ایک جذباتی قوم ہے، ہم لوگ ہم کہہ رہے ہیں بس اسے مار دیا جائے. یار وجہ کیا ہے؟ یار باس لگا ساڈے تے نہیں یار ساڈے تے نا سانو تنگ کر رہے ہیں. کوئی چوڑا بھی ہے وہ بھی بیچارے نا سلوک چوڑا، حالانکہ چوڑے تے ایسے ہوندے ہیں کوڑا سے بالکل، لیکن زیادتی ہو جاندی ہے. اوور آل بات صرف نا صحیح بات ہے بھائی، اگر سمجھنے کی ہے کہ خلوص نیت کسی کا جانچنا ہے نا، تو اس کو پوچھ ہی لو کم از کم کہ بھائی تو کس
طرح ایک ایکٹ کر رہے ہیں. پھانسی سے پہلے بھی تو خواہش پوچھ لی جاتی ہے نا, پوچھ لیں. تو ہمارے یہاں پہ اتنے جذباتیات کو تھوڑا سا کم کر کے نا اس ایشو پہ کم از کم ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ کام اس لیے میں کہہ رہا ہوں حسن بھائی نہیں روک سکتا, کیونکہ اب نیوز پیپر, ہاں نیوز چلتا آ رہا ہے, نیوز پیپر پہ نہیں چھپے گا, کہیں اور لکھا جائے گا. اکیلی بسم اللہ آپ نہیں اگر رکھو گے باقی نام تو آئیں گے نا, جیسے حسن یا کوئی بھی نام آ رہا ہے لکھیں گے نا. یہاں پہ رضوان نے جو ایک سجیشن مطلب جو ایک وہ بات کی ہے نا وہ بھی بڑی ویلڈ ہے, کہ جو جہاں جس پریس میں چھپ رہا ہے نا ایٹ لیسٹ اس ڈیزائنر کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کو نہیں پتا ہو, وہ اس کو ان کو انفارم کرے. یہ سلسلہ ایسے ایک چلے گا, ایک سلسلہ چلے گا تو یہ ہم کسی ایک نہج پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو خدا را یہ جو تفریق ڈالی ہوئی ہے نا ہم نے معاشرے میں, اس میں اس کی وجہ سے صرف کچھ ہوگا کچھ نہیں, آپ کا ایمان نہیں بڑھے گا, اس سے آپ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں آئے گا. مجھ سے لکھوا لیں, کسی اسٹامپ پہ لکھوانا لکھوا لیں, ہم سب اس پہ سائن کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا ایمان نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کسی مفتی سے فتویٰ لینے کے لیے تو وہ ہم نہیں کر سکتے, وہ کسی مفتی کا کام ہے. تو مفتی حضرات بھی اگر کوئی سنیں تو کائنڈلی یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ تفریق نہ ڈالیں, یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں, یہی کام دوسرا بھی کر رہا ہے. تو یہ شدت پسندی جو ہے نا اس معاملے میں, اسپیشلی اس معاملے میں شدت پسندی نہیں, عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے. تو خدا را عقل سے کام لیں اور کم از کم اس اگلے بندے کی نیت کو جانچنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ جو افراتفری پھیل رہی ہے نا یہ افراتفری نہ پھیلے اور وہ خود آسان ہو. وہ شروع والی جو بات تھی نا وہ پھر کرتے چلیں کہ امن کا دین ہے ہمارا. ہاں جی, ٹھیک ہے, محبت کا دین ہے. کسی کے دوسرے کے خدا کو اگر غلط کہیں گے نا تو وہ آپ خدا کو غلط, یہ اللہ نے فیصلہ دیا اور اس سے جھگڑے ہی عام ہوں گے, اس سے جھگڑے عام ہوں گے. تو عادل کی بات سے کہ یہ ہمارا دین جو ہے نا سلامتی کا دین ہے, تو سلامتی ہی امن پیدا کرتی ہے اور سلامتی ہی آسانیاں پیدا کرتی ہے. اگر تو آپ سلامتی کے دین پہ ہیں تو بھائی پھر آسانیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹنے والے بنے, اپنا اپنے چاہنے والوں کا اور ان کا جو آپ کو نہیں چاہتے خیال رکھیں. اللہ حافظ.